السلام علیکم جی. جب ہم نے مریم نواز شریف کے ابلاغیات کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، یوٹیوب کے اوپر ایک وہ کیا تجزیہ کیا، تو ہمیں بڑی گالیاں پڑیں، بلکہ کئی احباب نے تو فون کر کے باقاعدہ جو ہے وہ گالیوں سے نوازا. تو بیسیکلی جب یہ ہم نے کیا تھا پیکج، تو تھا کہ اس کی ایک سیریز شروع کی جائے، جس طرح ہم نے انڈیا کے اوپر کیے تھے نا، ویلاگ 2 کیے تھے. تو جب ہم نے انڈیا کے اوپر ویلاگ کیا کہ ہم جب انڈیا گئے تو کیسا استقبال ہوا ہمارے ساتھ، تو پہلے ہم نے نیگیٹو پوائنٹ کار دیے ڈس کا. تو پھر انڈینز نے اپنا پورا غصہ نکالا. جب انہوں نے غصہ نکالنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اچھے جو پہلوؤں والا ہے نا وہ میں اب بعد میں کروں گا، کیونکہ میں اگر فوری طور پہ کروں گا تو یہ سمجھیں گے کہ میں ڈر گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں کوئی وہ ہوں، تو ڈرتے تو ہم نہیں ہیں کسی سے، تو لہٰذا ہم نے اس کو ڈیلے کیا. اور پھر ہم نے وہ بھی کیا جو وہاں کی معاشرے کی اچھی باتیں ہیں وہ بھی بیان کی. تو ظاہر گالیوں والے اپنا فرض ادا کر کے چلے گئے ہوئے تھے. تو جب ہم نے مریم نواز شریف کے ابلاغیات کے اوپر، یا وہ کہ وہ کیوں اریٹیٹ کرتی ہے، میرا ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کا ہے، تو ایک دوست نے تو فون کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ یار اس کی جو ہے وہ تو 35-40 کروڑ روپے ادائیگی بنتی ہے، یہ جتنا بڑا آپ نے ویلاگ کر دیا ان کے حق میں. تو ان کے بعد نا پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے وہ عمران خان کا تجزیہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہے. تو میں تو بھائی اپنی مرضی سے کرتا ہوں، کسی کے پش کرنے سے تو نہیں کرتا. تو لہٰذا اب چونکہ بات جو ہے وہ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوست احباب نے اپنی گالیاں دے لی ہیں، تو اب کیا جائے کہ عمران خان صاحب کا جو انداز ابلاغ ہے یا جو ہے وہ اتنا مؤثر کیوں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس فرینزی آف مائنڈ میں ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں. تو یہ 2 پہلو آپ نے، وہ کس مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں، وہ کس فرینزی میں ہوتے ہیں، وہ کس نشہ تو نہیں کہا جا سکتا نا، مطلب کس لیول پہ ہوتے ہیں جب وہ مائک کے سامنے کھڑے ہو. ٹھیک ہو. اچھا دیکھیے، آپ کو اس کے لیے نا عمران خان صاحب کی پوری شخصیت کا جائزہ لینا پڑے گا. مطلب کہ بچہ کی گھر میں جب تربیت ہوتی ہے تو وہ اپنے والدین سے لیتا ہے. لہٰذا نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، بچے جب اس قابل ہو جائیں کہ وہ آپ کی آبزرویشن کو سمجھنا شروع کر دیں، میرا خیال ہے کہ 11-12 ماہ کے بعد بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، 9 سے 11 ماہ کے اندر چلتا ہے بچہ، تو اس وقت کچھ بچے پہلے بھی چل پڑتے ہیں، کوئی تو آڈے ورگے لفتے بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ 7 مہینے دی عمر چل پہ. تو جو 9 سے 11 ماہ کی عمر میں جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے چلتا ہے تو نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، وہ دیکھتا پھر رہا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو گھر میں چکر لگاتا پھر رہا ہوگا، ٹھیک، والدین دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں. میں ویسے ہی بچوں کو دیکھ کے بڑا راضی ہوتا ہوں. تو وہ گھر میں ہی چکر لگاتا پھرے گا، دوڑ کے اس کے پاس آئے گا، دوڑ کے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ نئی دنیا اس کے لیے دریافت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نئی دنیا سے وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین، 2 اس کے جو پہلے رشتے ہوتے ہیں، پہلا ماں ہوتی ہے پھر دوسرا باپ ہوتا ہے، وہ دونوں کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے. تو نفسیات دان کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر اگر آپ جو ہے وہ آپس میں جھگڑیں گے، شاؤٹ کریں گے، تو بچے کی شخصیت کے اوپر منفی اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے. فار آل پریکٹیکل ریزن، میرے جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کافی بدقسمت واقعہ ہوئے ہیں. ان کے والدین کے درمیان کچھ معاملات مناسب نہیں تھے. ایک تو یہ بات ہو گئی، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن یہ جو فیملی ہے نا، جس کے اندر یہ جو نیازی فیملی ہے، اس کے اندر بلند آواز سے بولنا بھی جو ہے وہ ایک خاصہ ہے ان کا، یہ ان کی عادت ہے. آپ فیض اللہ نیازی صاحب کو کبھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیں محفل کے اندر، ایسا لگے گا کہ انہیں اٹ چک کے ماریں گے، حالانکہ وہ بڑے پیار سے بات کر رہے ہوں گے، لیکن وہ مطلب کہ گلا ان کا اتنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو کچھ رکھے. پائن فون نہ کٹ مار رہا، ٹھیک. ہاں، تو وہ گلا ماشاءاللہ ان کا ایسا کہ ہم تو دبک جاتے ہیں کہ فیض اللہ صاحب بول پہ، حالانکہ وہ بہت پیار سے بول رہے ہوں گے، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن اسی ڈرتے ہی نہیں تھا. کیوں؟ آواز بلند آہنگ ہے، ہوتی ہے، یہ نیچرلی ہوتی ہے بلند آہنگی. اکرم شیخ صاحب وکیل تھے، وکیل ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت دے، اور وہ جب آرگومنٹ کیا کرتے تھے تو ساتھ والی 2 عدالتوں میں آواز جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بلند آہنگی کچھ لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے اور ان کا خاصہ ہے. اب پتہ نہیں بچہ اس وجہ سے نہیں جھڑک جاتا، ہمیں کیا پتا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا.
تو لہذا راوی ہمارے پاس سکا ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت ساری ماں باپ بیٹے کے اندر کمیونیکیشن نہیں تھی، باپ بیٹے کے اندر کمیونیکیشن نہیں تھی، باپ نے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو کزنوں کے ذریعے اس کو کہلوائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی یار؟ جدید دور کے اندر تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا سب سے اچھا باپ اس کا دور ہونا چاہیے، بیٹے کا سب سے اچھا دوست اس کا باپ ہونا چاہیے۔ جدید دور کی نفسیات تو یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ہر بات باپ سے ڈسکس کر سکے، اور یہاں پہ کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ، یہ ساری جو چیزیں نا یہ شخصیت کے اندر فلاؤ پیدا کر، ٹھیک۔ اچھا اب آگے آ جائیے، آگے جناب ایک، لیکن اس کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھ لیجیے، کیا ہے؟ چکا چوند ہے گلیمر کی چکا چوند ہے، وہ اس کے اندر آپ ہیرو ہیں، سینٹرل سپیس کے اوپر ہیں، لندن کے جو ارسٹوکریٹس کی، روسا کی ہیں، میں اب وہ تو نہیں کہوں گا جو وہ استعمال کرتے ہیں لفظ، لیکن میں روسا استعمال کر لیتا ہوں، ارسٹوکریسی، ان کی جو نائٹ پارٹیز ہو رہی ہیں اس میں آپ سینٹر پوائنٹ ہیں، آئی بال ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ جو بھی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ توجہ سے سنی جاتی ہے، اور اتنی خوبصورت خواتین، نامور خواتین اور حضرات، کوئی ایئر لائن کا مالک ہے، کوئی جناب کسی کے اپنے 22 طیاروں کا فلیٹ ہے، کوئی ہے، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ جو فلا ہے، جو شخصیت کے اندر خلا رہ گیا تھا، جو باپ نے جب جفی ڈالنی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے، اور اس کا ماتھا چومنا ہوتا ہے، وہ باپ اپنی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی حسرت پوری کر ہی رہا ہوگا یقیناً، لیکن وہ بیٹے کی شخصیت کے اندر جو کوئی مسام رہ جاتے ہیں ان کو بھی فل کر رہا ہوتا ہے، بیٹا کانفیڈنٹ، میرا باپ میرے ساتھ، مجھے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، یہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں اس طرح بھیج کے ملتے، بیٹوں کو خاص طور پہ، تو ملا کیجیے، مائیں اپنی بیٹیوں کو ملا کریں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ ان کی شخصیت کی تکمیل کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، ہم کوئی نفسیات کا پروگرام کرنے تھوڑی بیٹھے۔ تو یہ وہ جو چیز فل اپ ہوئی جو کہ ادھر جفی سے ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، تو وہ جو چیز فل اپ ہوئی وہ یہ ہو گئی خود پسندی، خود ستائشی، کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، اور میں ہی تو ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ شخصیت کا حصہ بن گیا۔ اس نے پازیٹیو یہ کیا کہ کانفیڈنس آ گیا، ٹھیک ہے، اب کانفیڈنس آیا، ایک پلیئر نے، اور فاسٹ بالر نے جب بال کرنی ہے اس کے شانے چوڑے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پورا اٹھ کے آنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ فاسٹ بالر ہے نا، اگریشن دکھانا ہے نا، اگریشن ایویں کر کے نہیں دکھایا جا سکتا، اگریشن سینہ تان کے دکھایا جا سکتا ہے نا، گراؤنڈ کے اندر فزیکل اگریشن دکھانا ہے تو آپ سینہ تان کے دکھائیں گے، سینہ تان کے دکھائیں۔ اچھا اس کے بعد جناب اب گیم ماٹھی ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی سکینڈل مارکیٹ میں ڈال دیا، ہم ان ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ زینت امان، کبھی کوئی ہم ان ہیں، اگر ہم سپورٹس پیج میں ان نہیں ہیں تو ہم انٹرٹین پیج کے اندر ان ہیں، ہم ان ہیں، اور وہ ہماری وی آر دا سینٹر پوائنٹ، وی آر دا رائٹ اینڈ وی آر دا اونلی رائٹ، ٹھیک ہے، لہذا یہ طبیعت جو ہے یہ کرتی گئی۔ یہی مزاج لے کے جب وہ سیاست میں آئے، تو سیاست میں آئے تو جو ان کی بات ہے وہ، اب جب اسی اگریشن کے ساتھ بندہ مائک پہ آتا ہے، چوڑے یہ شانے، ٹھیک ہے، سینہ تان کے، دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے جو یہ نیازی بھائی ہیں ان کی آواز بڑی بھاری ہوتی ہے، پاٹدار آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی اگر صداکاری میں آ جائے نا ریڈیو پہ تو یہ بہت بھاری آواز، محمد علی والی آواز ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ بہت بھاری آواز ہوتی ہے، مردانہ وجاہت اس کے اندر، دوسرا پازیٹیو پوائنٹ آ گیا، سینہ باڈی لینگویج تنا ہوا، مردانہ ہوا، سر اٹھا ہوا، اور آواز بھاری، لو کمیونیکیشن کے جو فرنٹ کے تینوں پوائنٹس ہیں وہ پورے ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ خرابی یہاں پہ وہ والی چیز لے کے آتی ہے کہ میں ہوں درست ہوں، میں ہی درست ہوں، اور میں ہی تو درست ہوں۔ یہ جو خود ستائشی، خود پسندی، اور ہمارے دوست محمد طاہر کے بالقول
خود پرستگی، ٹھیک ہے، خود پرستشگی، کہہ ہی نہیں پا رہا پر میں بھی عمران خان ہو گیا. پرستش ہوتی ہے نا، خود کی پرستش شروع کر دے بندہ، اپنا ایک اپنے دل کے مندر کے اندر اپنا ہی ایک بت بنا کے رکھے اور اس کی پوجا شروع کر دے. یہ بدرجہ اتم پہنچی ہوئی. یہ جو بدرجہ اتم جب پہنچی، جب اپنی ایکسٹریم پہ پہنچی یا اوج ثریا پہ پہنچی، تو یہ خبط میں مبتلا بندہ ہو جاتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تو گاسپل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کوئی آیات ہیں جو اوپر سے نازل ہو رہی ہیں، تو میں جو کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب میں پہلے کرکٹ کے بارے میں یہ کہتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ دیوتا کہہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو بھیا کرکٹ تھا، اب تو کرکٹ کے میدان سے باہر آ گئے، لہذا وہ کرکٹ کی اصلاحات سے باہر نہیں نکلتا، ٹھیک ہے. وہ لیکن اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیجیے. اب جب وہ خود پرستگی ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ میں جو کروں گا درست کروں گا. عورتیں مجھ پہ مرتی، ٹھیک ہے، میں جو کہوں گا وہ درست ہوگا. تو پھر ہم لوگوں کو انڈے کچے بچے اور روحانیت اور معاشیت اور جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم بولتے ہیں، اور اپنے بل ڈاگز کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کا دفاع کرو، اور بل ڈاگز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اب ہمارے ہاں نا، ہمارے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ ایک آپ نے کئی دفعہ یہ کیا ہو، 8-10 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ گاڑی روکے اور ایک دم گاڑی کی بریکنگ چرچرائے، ایک دم آپ باہر نکلیں اور باہر نکلتے ہی جناب کھڑپ کر کے میگزین چڑھائیں، ٹھیک ہے. بھائی وہ 10 کے 10 بندے آپ زمین پہ لٹا لیں وداؤٹ انٹروڈیوسنگ یور سیلف دیٹ ہو یو آر. پاکستان برصغیر کے اندر ایک چلتا تھا انسٹیٹیوشن بہروپیے کا، اور بہروپیہ جو تھا وہ بہروپ بھر کے آتا تھا اور لوگوں کو کترا نکال کے چنگی طرح انہیں کھجل خوار کر کے ایک اندر مائی باپ، ٹھیک ہے. بھائی وہ اب بھی کیوں ہے؟ غلام ہو گئے نا، ڈرے ہوئے لوگ ہیں صدیوں سے، ٹھیک ہے. پہلے مغلوں کے غلام، پھر انگریزوں کے غلام، اب ان کاٹھے انگریزوں کے ایجنٹوں کے غلام، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، آپ باہر سے آئیں تر تھلی ڈالیں، ٹھیک ہے، گاڑی کے ٹائر چرچرائیں اور باہر نکل کے میگزین آپ لوڈ کریں، بھائی جان جنوں مرضی لٹا لو، ایون پولیس بھی کہے گی مائی باپ پر معافی کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ باہر سے آئے، آپ نے میگزین چڑھائی، ٹائر چرچرائے، نغمے گنگنائے، ڈانس فرمائے، تو اس کے بعد جنوں مرضی لمحہ پالو. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بہروپیے کے لیے معافی مانگنے کے لیے 5 یا 6 سیکنڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اگلی پارٹی کو پتہ چلتا ہے وہ چترول بہت کرتی. تو بہروپی نے پہلی تو واردات لی ڈال، تو غلط فہمی اس کو یہ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ واقعی میرے سے ڈر گئے، اور میگزین تیری جڑی جعلی ہے، میگزین جعلی ہے. سارا ڈرامہ تھا، قوم کے مزاج کے عین مطابق تھا. جن لوگوں نے ٹائروں کی آوازیں نکالنی تھی انہوں نے آوازیں ٹھیک نکالی، جن لوگوں نے میگزین چڑھانی تھی انہوں نے میگزین بھی ٹھیک چڑھائی. لیکن میگزین کے اندر میگزین ویلی ہے، گولی کوئی نہیں، اور بندوق بھی جعلی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بھائی جان اب اگلی پارٹی کو لگ گیا پتہ کہ اس نے تو ہمارے ساتھ کیا مذاق. اگلی پارٹی جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کہ محلے میں ہمیں بھی عزت کر دی ہے پکڑ کے. اچھا ان کی ہم باڈی لینگویج کی بات کر رہے تھے، تو باڈی لینگویج یہ دیکھیں، یہ باڈی لینگویج سے ہم بڑے بڑے لوگوں کو جن کو ہم نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کن کا قول ہے کہ منہ کھولیے کہ آپ کا بھرم کھلے. پہلے جو لوگ تھے وہ کسی کی باڈی لینگویج سے متاثر نہیں ہوتے تھے، اور خاص طور پہ اہل علم جو ہیں وہ تو کسی کے قیمتی لباس سے یا اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھولو میاں پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ منہ کھلا کے بھرم کھل گیا، ٹھیک ہے. پھر بہت سارے لوگوں کا بھرم کھل جاتا ہے. تو جہاں تک باڈی کے جیسچرز کی بات تھی، ہینڈسم کتنا لگتا ہے، چلنا اس کی قیامت ہے، مردانہ وجاہت کا شاہکار ہے اس کی چال، ٹھیک ہے. اور باڈی کیری کرنا اس پہ ختم ہے، ٹھیک ہے.
وہ باڈی کیری کرتے ہوئے لوگوں کو کون بھی مار دیتا, اپنی باڈی کا سپیس وہ مینٹین کرتا ہے, وہ لفٹ میں سے نہ گرتا اگر وہ اپنی باڈی کا سپیس نہ کیری کر رہا ہوتا, اگر وہ ساتھ والے کو ساتھ جڑنے دیتا تو لفٹ نہ گرتی, لیکن اب ایٹ اینی کاسٹ وہ اپنی باڈی کا سپیس بھی کیری کرتا ہے کہ میں اور میرے سے اتنے فاصلے پہ رہوں گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک وجاہت کی مثال ہے. ٹھیک ہے, لیکن منہ کھلا تو بھرم کھل گیا. اب اور پھر بندے کو اتنی خود ستائشی ہو کہ وہ کہے کہ میں جو کچھ کہوں گا نہ صرف کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا بلکہ اس کو پیسے بھی ملیں گے. یہ پیسے والی گال بھی سن لو نا. پچھلے دنوں جناب شکیل الرحمان صاحب کی, پچھلے دنوں کافی سالوں کی بات ہے, جیو نیا نیا آیا تھا, میر شکیل الرحمان صاحب کے ایک بچی کی میرے خیال شادی تھی, دبئی میں رکھی گئی کیونکہ میر صاحب جو تھے وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے اس وقت کی حکومت کی وجہ سے, تو وہاں پہ انہوں نے شادی رکھی. تو اس شادی کے جو مہماندار تھے نا, مہماندار جس کو کہتے ہیں کہ جو مہمان کو ریسیو کرتا ہے, وہ شاہ رخ خان تھے. اچھا, چونکہ دوسری طرف ہم ذرا تھوڑا پردہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں پریٹی زنٹا تھی یا کون تھی, یہ دو خواتین حضرات ریسیپشن پہ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں کو ویلکم کر رہے تھے, ان کے ساتھ گوڈیز ایکسچینج کر رہے تھے, زیادہ تو ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے یا تصویریں بنوا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کو کہتے تھے کہ جی آپ ادھر کو تشریف لے جائیں, خواتین ادھر کو جائیں, فیملیز ادھر کو جائیں, مرد ادھر کو جائیں, وہ گائیڈ کر. اچھا, کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ ہائر کیے گئے تھے, ان کو اس کے پیسے ملتے. ٹھیک ہے, یہ جو انڈیا کے اندر تو یہ بات بہت عام ہو گئی ہے, پاکستان میں بھی ہے تھوڑی بہت, کہ وہاں پہ اداکار جو ہے وہ لوگوں کی شادیوں میں شرکت کرنے کے باقاعدہ پیسے لیتے. سیلیبریٹی اسے اپنا رائٹ سمجھتا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں, کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, میں نے تو پاکستان میں ٹی وی پروگراموں میں جانا چھوڑ دیا کہ یار اپنا پیٹرول, ٹھیک ہے, اپنا ڈرائیور, اپنا ٹائم خرچ کرو. کیوں کہ وہاں پہ جا کے آپ نے 1 گھنٹے کے پروگرام میں جو کہ 32 منٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے 5 سے 6 منٹ بات کرنی ہے, تو کیوں میں یہاں پہ اپنی بات کروں گا, اور وہاں پہ بات مجھے کرنی ہے اس ٹی وی کی پالیسی کا بھی لحاظ رکھنا ہے, اور وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے, یہ سارا کچھ کر کے میں نے بات کرنی ہے, تو کیوں. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے, یہ بھی ایک سنڈروم ہے میرے اندر, میں اپنی ذات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس جانے کے پیسے ملیں. ٹھیک ہے نا, میرے ٹائم کی قیمت ہے, تو میں کیا, میری اوقات کیا, 4 بندے مجھے یہاں پہ وہ بھی نہیں دیکھتے, لانتے بھیج کے چلے جاتے ہیں میرے اوپر, تو وہ تو بھائی سیلیبریٹی ہے. ٹھیک ہے نا, جس کی ایک ایک ادا کے اوپر لوگوں نے مر جانا ہے, تو وہ سیلیبریٹی کیوں نہ یہ ڈیمانڈ کرے, اس کا حق ہے بھائی وہ ڈیمانڈ کرے. اگر میرے جیسے چھوٹے سے ایک آدمی صحافی کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے, جسے کہنا چاہیے وہ صلاحیت, تو ان کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ ایک نیچرل سی بات ہے. بہت لمبا ہو گیا کام, لیکن اب اگر یہ ان کے اندر ہے تو یہ خان صاحب کے اندر بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ نہر کے کنارے میاں منشا صاحب کا ایک گھر تھا, وہاں پہ یہ پوری کرکٹ ٹیم منگوائی گئی تھی, اور یہ ان کے بچوں کے ساتھ لاڑیاں کر رہے تھے. خان صاحب بول کرو آ رہے ایسے کر کے پھینک رہے, تیز نہیں پھینک رہے, اور ان کے جو بچے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیل رہے اور سیلیبریٹ کر رہے. چنگے بھلے پیسے لے سر انہوں نے, ٹھیک ہے, کروڑوں روپے لیے تھے انہوں نے ایک ایک نے, اور وہاں پہ جا کے 2-2.5 گھنٹے یہ کر کے آئے تھے. سملرلی اس کا خیال یہ ہے کہ میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو لوگوں کو مجھے پیسے دینے چاہیے. اچھا, لوگ دیتے ہیں, تو وہ ایک انہوں نے ڈکوسلا سامنے شوکت خانم ٹرسٹ وہ رکھا ہوا ہے. وہ جو انہوں نے اپنے ذاتی یا ان کی ہمشیراؤں نے اس دریا میں سے یا اس میں سے پانی بھر بھر کے اپنے ذاتی ذخائر اکٹھے کیے ہیں, اور جس کو وہ سلائی مشینوں کی کمائی قرار دیتے ہیں, اس کے پس منظر بندے نے اپنے ضمیر کو بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے نا. تو ان کا یہ جسٹیفیکیشن ہے یا ان کا یہ جواز ہے کہ یار یہ تو ہمارے سیلیبریٹی سنڈروم کو مل رہے تھے نا, تو ہم نے یہ سنبھال کے رکھے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے, بلکہ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم اس میں سے کچھ پیسے ادھر لگاتے ہیں ہم, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن جتنا کچھ آتا ہے اس کا وہی لگاتے ہیں. کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے آئے تو میں کہتا ہوں یار 2-2.5-3 ہزار روپے آنا وہ اللہ کی راہ میں دے دو, ٹھیک ہے, 5% تک بھی دے دو, ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ انکم ہماری ہے, تو ہم اس میں سے 5-10% جو ہے 5-6% جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, تو یہ ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کا. یہ بھی اس کے اندر سنڈروم شامل ہے. خیر, خان صاحب کا جو تجزیہ کرتے ہوئے میں ادھر ادھر بہت نکل گیا اور اس طرح ڈائریکٹ نہیں رہ سکا, لیکن یہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے اوپر ایک تجزیہ تھا, ڈیو تھا. میں نے کہا یہ بھی کر دیا جائے تاکہ
پہلے تو نون لیگ کے لوگوں نے ہماری ایسی تیسی کی تھی، اب یوتھیاز بھی کر لیں ایسی تیسی، ٹھیک ہے، اور نون لیگ والے ہمیں گالی نکالیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ ایک بات آپ سے کہنی تھی کہ رضینامہ کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو لائک کرنا ہے، فالو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن لائک ضرور کرنا ہے۔ ہم وہ آلٹرنیٹو ایک پلیٹ فارم کھڑا کر رہے ہیں تاکہ اگر یوٹیوب والا چینل بند ہو تو ہم ادھر آپ کے ساتھ مخاطب ہو سکیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں کر کے خدا کے اندر تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔